فلسفہ معراج کیوں کرائی گئی؟ ایک حکمت یہ ہے کہ تمام کائنات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کا اظہار ہو۔ جب آپ مسجد اقصیٰ میں تشریف لے گئے، تمام انبیاء کی آپ نے امامت فرمائی تاکہ تمام انبیاء پر آپ کی افضلیت کا اظہار ہو۔ آپ آسمان پہ تشریف لے گئے، آسمانوں پر، وہاں پہ آپ نے فرشتوں کی امامت کرائی تاکہ تمام فرشتوں پر آپ کی افضلیت کا اظہار ہو۔ غرض کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جدھر جدھر سے گزرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر افضلیت ظاہر کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی تو ایسے کو نائب کرے گا جو فساد پھیلائے گا اور خوریزیاں کرے گا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا جو مجھے معلوم ہے تم نہیں جانتے، یعنی میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا کروں گا، اور تمہاری نظر فسادیوں پر ہے، میری نظر محبوب کی آمد پر ہے جن کے لیے میں نے ساری کائنات بنائی ہے۔ اب فرشتے جو تھے وہ مشتاق دیدار ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رب اپنے محبوب کو آسمانوں پر بلا تاکہ ہم بھی ان کی زیارت کر سکیں۔ تو رب تعالیٰ نے فرشتوں کی التجا کو قبول فرمایا اور معراج کی شب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا تاکہ فرشتے ان کی زیارت کر سکیں۔ اسی طرح ایک دفعہ زمین اور آسمان کا مناظرہ ہوا۔ زمین کہنے لگی مجھ میں نہریں ہیں، دریا ہیں اور جنگل ہیں، شہر ہیں۔ آسمان نے کہا مجھ میں آسمان ہے، ستارے ہیں، بروج ہے، سورج ہے۔ زمین نے کہا میرے میں خانہ کعبہ ہے جس کی زیارت اور طواف انبیاء، صالحین، نیک بندے اور عام مومنین کرتے ہیں۔ آسمان نے کہا میرے میں بیت المعمور ہے جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں، اور میرے میں جنت ہے جس میں انبیاء، اولیاء، صالحین اور مومنین کا جو ٹھکانہ ہے۔ زمین نے کہا کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ میں اقامت فرمائی اور اپنی شریعت مجھ پہ جاری فرمائی۔ تو آسمان یہ سن کر عاجز آ گیا اور عرض کرنے لگا کہ اس مضطر کی تو مدد فرما اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف بلا تاکہ میں ان سے شرف حاصل کروں جس طرح زمین کو ان سے یہ سعادت حاصل ہوئی۔ تو شب معراج کے موقع پر پیارے آقا علیہ السلام نے جا کر آسمان کو یہ شرف عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اپنا عصا یعنی لاٹھی زمین پر ڈال دو۔ زمین پر ڈالی، بہت بڑا اژدہا بن گئی۔ فرمایا پکڑ لو۔ جب پکڑی تو وہ اژدہا دوبارہ لاٹھی بن گیا۔ یہ مشاہدہ کیوں ہوا، یہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کیوں ہوا کہ فرعون کے جادوگروں سے مقابلے کے وقت اس ماحول کی ہیبت آپ پہ طاری نہ ہو اور آپ بڑے عزم کے ساتھ مقابلہ کر سکے۔ قرآن مجید میں فرمایا موسیٰ سامنے آ اور ڈر نہیں، بے شک تجھے امان ہے۔ تو کل قیامت کے روز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت فرمانی ہے اور شفاعت کا دروازہ آپ نے ہی کھولنا ہے۔ تو معراج کے موقع پر آپ کو کائنات کے عجائبات، جنت کے درجات، جہنم کے مشاہدات اور بڑی بڑی نشانیاں دکھا دی گئیں کہ قیامت کے روز کی وہ ہیبت آپ پر طاری نہ ہو اور بڑے عزم و استقلال کے ساتھ آپ شفاعت فرمائیں۔ تمام انبیاء نے اللہ تعالیٰ کی ذات کی گواہی دی لیکن کسی نے آنکھ سے نہ دیکھا، اور شہادت کی تکمیل یہ ہے کہ شاہد نے یا تو خود دیکھا ہو یا کسی دیکھنے والے سے سنا ہو۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی تھی کہ تمام انبیاء میں ایک ہستی ایسی ہو جس نے اللہ تعالیٰ کا اپنی آنکھ سے دیدار کیا ہو۔ معراج کی رات یہ سعادت پیارے آقا علیہ السلام کو ملی۔ ایک حکمت یہ بھی تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام اقسام کی وحی کا شرف پائیں، اور وحی کی قسم یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کلام فرمائے، اور وحی کی اعلیٰ قسم ہے۔ اور معراج کی رات یہ ہوا، کفار کے ظلم و ستم حد سے بڑھ گئے، خاندان کا بائیکاٹ کیا گیا، چچا اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ پیارے آقا علیہ السلام بہت ملول اور غمزدہ تھے۔ تسکین قلب کے لیے یہ سفر معراج ہوا۔